جماعت میں بیٹھی تمام لڑکیاں پڑھائی کرنے میں مصروف تھیں، جبکہ وہ بار بار باہر دیکھتی جا رہی تھی اور یہ دیکھ کر اس کی جان نکل گئی۔ دور ایک درخت پر اسے کالا سایہ نظر آیا، باقاعدہ اس کی چمکتی آنکھیں اس نے خود دیکھی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مس، کیا ہم پانی پینے جا سکتے ہیں؟ مس نے سر ہلا دیا اور وہ کلاس سے باہر آ گئی۔ بجائے پانی پینے کے وہ اس پیڑ کی طرف جا رہی تھی۔ چند قدموں پر مالی بابا پودوں کو پانی پلا رہے تھے۔ جو ہی اس پیڑ کے نیچے جا کر کھڑی ہوئی، اچانک اس نے گردن اٹھا کر دیکھا تھا کہ دو خوفناک پیر اسے شاخوں میں چھپے نظر آئے۔ یہ منظر اس قدر خوفناک تھا کہ وہ وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ پورے اسکول میں ہلچل مچ گئی۔ ان درختوں کی طرف کوئی لڑکی آتی بھی نہ تھی۔ اسکول کی میڈم جی مالی بابا پر برس رہی تھی کہ تم نے بچی کو درختوں کے پاس آنے کیوں دیا، کیونکہ اسکول کئی سال پرانا تھا اور اس کے ایک حصے کی طرف بچیوں کا سختی سے آنا منع تھا، مگر وہ اب تک بے ہوش پڑی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کے ماں باپ اسکول آ گئے۔ وہ اپنی بیٹی کو لے کر گھر چلے گئے، مگر اسے کافی دیر بعد ہوش آئی تھی۔ وہ خالی ذہن لیے چھت کو گھور رہی تھی۔ اچانک اسے کچھ یاد آنے لگا۔ ہاں، اس سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، شاید اسی کی وجہ سے یہ ہوا تھا۔ اس پیاری سی لڑکی کا نام صبا تھا، جو کہ متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ 3 بہن بھائی تھے، 2 بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی۔ سب سے بڑی صبا تھی، ابھی وہ میٹرک میں پڑھتی تھی۔ اس کے والدین نے اسے بڑے لاڈ پیار سے پالا تھا۔ گھر میں بڑی ہونے کی وجہ سے وہ حد سے زیادہ لاڈلی تھی اور اتنی ہی شرارتی چلبلی بھی تھی، جبکہ چھوٹی بہن دعا بہت شرمیلی طبیعت کی مالک تھی۔ صبا سب سے جلدی گھل مل جاتی۔ ان کا خاندان زیادہ بڑا نہیں تھا۔ اس شہر میں ان کا اپنا کوئی نہیں تھا، کیونکہ اس کے ابو بھی دادا دادی کی اکلوتی اولاد تھے، مگر ہاں، صبا کا ننیال خاصا بڑا تھا، جو خوبصورت گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ لوگ اکثر چھٹیاں گزارنے گاؤں جاتے، اپنی امی اور بہن بھائیوں کے ساتھ، جبکہ ابو کا چھوٹا سا کپڑوں کا کام تھا۔ ابو ہرگز ناغہ نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے ابو اس کی امی اور سارے بچوں کو گاؤں بھیج دیا کرتے، مگر اس بار وہ نانی کے گاؤں آئی تھی، پورے 4 سال بعد۔ ابھی وہ 9ویں جماعت کے امتحان دے کر فارغ ہوئی تھی، تو وہ صرف 15 سال کی تھی، مگر اس کی شکل و صورت اور حلیہ ایسا تھا جیسے 18 سال کی ہو۔ بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں، گوری رنگت اور آنکھوں میں چمکتی ہوئی آنکھوں میں ہر وقت شرارت جھلک رہی ہوتی۔ نانی کے ہاں آ کر بہت خوش تھے، کیونکہ وہاں اس کے 3 ماموں رہتے تھے، جن کے سارے بچے تھے، بہت سارے بچے تھے۔ بچوں کے ساتھ وہ کھیتوں میں خوب گھومتے پھرتے۔ اس بار بھی جب وہ نانی کے ہاں آئے تو یہاں ہریالی عروج پر تھی، کیونکہ بہار کا موسم جاری و ساری تھا۔ خوبصورت موسم ہونے کی وجہ سے فصلوں میں جانے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ پھر اس شام وہ اپنی کزنوں کے ساتھ کھیتوں میں آ گئی۔ ایک طرف گلاب کے پھولوں کے چھوٹے پودے لگے ہوئے تھے، منظر بڑا سہانا تھا۔ کبھی کبھار صبا کا جی چاہتا کہ وہ یہیں چھوٹا سا گھر بنا لے۔ اسے اس گاؤں سے بہت پیار تھا۔ تبھی اس کی نظر ایک بیڑی کے درخت پر لگے اس پر میٹھے میٹھے لال بیروں پر پڑی، تو اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ اس نے اپنی کزن عائزہ سے کہا، ارے دیکھو نا، اس درخت پر لگے بیر کتنے میٹھے لگتے ہیں، کیا اس گاؤں کے بچے انہیں نہیں توڑتے؟ وہ حیران رہ گئی کہ اگر یہی درخت شہر میں ہوتا تو کوئی یہ بیر نہ چھوڑتا۔ تبھی اس نے پاس پڑا پتھر اٹھایا۔ تب اس کی کزن عائزہ نے اس کا ہاتھ فوراً تھام لیا۔ دیکھو، تم اس پیڑ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا۔ پھر عائزہ نے سرگوشی میں کہا، تم اس درخت کے ارد گرد پڑی جھاڑیاں دیکھ رہی ہو نا، وہ کانٹے دار ہیں، اور گاؤں والوں نے اسے اس لیے رکھا ہے تاکہ کوئی بچہ اس درخت کے قریب نہ جا سکے۔ دراصل یہاں جنات کا بسیرا ہے۔ اکثر لوگوں نے تو انہیں رات کو یہاں چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ ہم صرف آتے ہیں تو گلاب کے پودوں کی طرف یا پھر اپنے آموں کے باغ میں۔ میری مانو تو کوئی ایسی حرکت نہ کرنا صبا۔ عائزہ نے اسے تنقید کی۔ عائزہ کی بات سن کر وہ زور سے ہنسنے لگی۔ اسے یہ من گھڑت کہانی لگی تھی۔ ارے کوئی جنات ونات نہیں ہوتے، دیکھو تو صحیح کتنے خوبصورت بیر ہیں۔ میرے منہ میں پانی آ رہا ہے، میں تو فوراً یہ بیر کھاؤں گی اور کھائے بغیر یہاں سے نہیں جانے والی۔ یہ کہتے ہی صبا نے وہ کانٹے دار جھاڑیاں ہٹائی، درختوں کی شاخوں کو زور سے ہلانے لگی۔ یہ دیکھ کر اس کی تمام کزن بری طرح گھبرا گئی تھیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا، جبکہ صبا کی چھوٹی بہن دعا اسے روکنے لگی۔ صبا باجی، جب عائزہ نے منع کیا تھا تو آپ کیوں ایسا کر رہی ہیں؟ چلے جلدی گھر چلیں، ایسا نہ ہو وہ جن ہمارے پیچھے پڑ جائے۔ صبا نے سارے بیر اکٹھے کر لیے تھے۔ اب بڑے مزے سے کھا کر وہ انہیں کھانے کی دعوت دے رہی تھی، مگر عائزہ سمیت دعا نے بھی کانوں کو ہاتھ لگا لیا تھا۔ بیر کھا کر اسے ذائقہ تو بڑا محسوس ہوا، مگر رات ہوئی تو اس کے من میں عجیب کیفیت ہونے لگی۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ رات کے 12 بجے اسی پیڑ کے پاس پہنچ جائے۔ صحن میں وہ کسی کا سایہ چلتے پھرتے دیکھ رہی تھی۔
وہ اپنی امی کے پاس سوئی ہوئی تھی۔ اچانک ہی جھنجھوڑ کر ماں کو جگایا۔ امی وہاں کیا ہے؟ اس کی ماں نیند میں اٹھی تھی، پھر صحن میں نظریں دوڑانے لگی۔ سبھی چارپائی صحن میں بچھا کر سو رہے تھے، ایسے میں اس کی ماں کو کچھ بھی دکھائی نہ دیا تھا، جبکہ صبا مسلسل ایک طرف اشارہ کیے جا رہی تھی۔ اس کی ماں کا دل عجیب انداز میں دھڑکا۔ صبا 15 سال کی تھی، وہ ایسے ہی ڈرامہ نہیں کر سکتی، ضرور اسے کچھ عجیب و غریب نظر آ رہا ہے۔ اب تو وہ اپنی ماں سے لپٹتی جا رہی تھی، مگر اس کا جسم کپ کپ آ رہا تھا۔ پھر دوسرے دن اس کی ماں نے واپس شہر جانے کا اعلان کر دیا۔ نانی حیران رہ گئیں۔ ارے سلمیٰ، تو بتا رہی تھی پورے 1 مہینے کے لیے آئی ہے، اب تو 10 دن میں ہی جا رہی ہے۔ اب وہ اپنی ماں سے کیسے کہتی کہ اس کی بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، ضرور کوئی انہونی بات ہو گئی ہے۔ دعا بھی حیران تھی کہ اچانک صبا کی آنکھیں اتنی لال کیوں ہو رہی ہیں، مگر خیر وہ اسی شام واپس شہر لوٹ آئے۔ کئی دن سے اس کو امی کو اس کی طبیعت ٹھیک نہ لگ رہی تھی، تبھی وہ پریشان تھی، مگر 2-3 دن بعد شہر آ کر وہ بالکل نارمل ہو گئی۔ مگر آج جو اسکول میں ہوا تھا وہ دل دہلانے کے لیے کافی تھا۔ وہ لوگ بے ہوش پڑی صبا کو گھر لے آئے تھے۔ میڈم بار بار ان سے معذرت کر رہی تھی، مگر ان کا دل کہتا تھا کہ اسکول میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اسکول میں پڑھتے ہوئے اسے 8-9 سال ہو گئے تھے، آج تک ایسا کوئی واقعہ نہ ہوا تھا، مگر جوان بیٹی کی حالت خاصی پریشان کن تھی۔ شام ہوئی تو ابو بھی گھر آ گئے۔ اب صبا ہوش میں آ گئی تھی، مگر صبا اس عجیب و غریب نظر آنے والی مخلوق کو فراموش نہ کر سکی۔ پھر اس نے ماں سے کہا آئندہ میں اسکول نہیں جاؤں گی۔ ماں حیران رہ گئی، کیونکہ یہ آخری سال تھا، اگر سال ضائع ہو جاتا تو میٹرک بھی پورا نہ ہوتا۔ کیا ہوا میری بیٹی کو، تو اتنا ڈر کیوں گئی ہے؟ وہ بار بار پوچھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دعا بھی حیران تھی، مگر صبا نے کسی چیز کا ذکر نہ کیا، نہ ہی اس نے یہ بتایا کہ وہ اس درخت کے پاس گئی تھی جہاں جنات کا بسیرا ہے، مگر اس کی امی بار بار قرآنی آیات پڑھ کر اس پر دم کر رہی تھی۔ صبا کا لال سرخ چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں، شدید بخار میں مبتلا تھی۔ 2-3 دن تک یوں ہی چلتا رہا۔ پھر اس کی ماں نے کہا دیکھو بیٹا، اسکول جاؤ، تمہاری پڑھائی کا خرچ ہو رہا ہے، میٹرک کے پیپر ہو جائیں گے تو بھلے اسکول چھوڑ دینا، پھر تم کالج میں پڑھائی کرو گی، تمہیں تو پڑھنے کا اتنا شوق تھا نا۔ اب کیا ہوا؟ مگر صبا کو وہی خوف تھا کہ اگر وہ اسکول جائے گی تو اسے پھر سے وہی سایہ دکھائی دے گا جو اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ خیر آج وہ اسکول آ گئی، ساری سہیلیاں اسے دیکھ کر خوش ہو گئیں۔ اس کی سہیلی نرمین کہنے لگی آج تو ٹیچر نے چھٹی کی ہے، آج ہم سب عیش کریں گے۔ تبھی اچانک کھڑکی سے باہر اس کی نظر اسی طرف پڑی۔ درخت کی شاخوں میں چھپا اس کا خوفناک چہرہ آج بھی صبا کو ہی دیکھ رہا تھا، اور بھیانک رنگ و روپ لیے اشارے سے اپنی طرف بلاتا ہوا خوفناک ہاتھ۔ وہ بالکل ساکت بیٹھی رہ گئی۔ اس کی سہیلیاں اسے بلا رہی تھیں، ارے صبا کیا ہوا تمہیں، یہاں دیکھو ہماری طرف۔ مگر اچانک وہ پلٹی، اس کی لال انگارہ آنکھیں دیکھ کر لڑکیاں چیختی ہوئی کلاس سے باہر بھاگ گئیں۔ پھر وہ ڈیسک پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تبھی کلاس میں میڈم آ گئی، انہوں نے بچی پر دم کیا اور اسے اسٹاف روم میں لے کر آ گئیں۔ کچھ دیر بعد صبا کی ماں کو بلا لیا گیا۔ آپ کی بچی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے اس کے ساتھ کوئی بات ہوئی ہے، عجیب و غریب، تبھی تو یہ ایسا کرتی ہے، ورنہ یہ ہمارے اسکول کی بہت ہونہار طالب علم ہے۔ اس کی امی بھی پریشان تھی۔ خیر امی نے کہا آپ اسے 10-15 دن کی چھٹیاں دے دیں، کیونکہ ابھی یہ اسکول آنے کے لیے تیار نہیں، آج ہی میں نے اسے زبردستی بھیجا تھا۔ خیر میڈم نے فوراً چھٹیاں دے دیں اور امی صبا کو لے کر گھر آ گئی۔ صبا گہری نیند میں تھی، امی اس کے پاس بیٹھی رہیں۔ تھوڑی دیر بعد دعا کو پاس بلا کر پوچھنے لگیں کہ آج سے پہلے بھی تو کئی بار ہم نانی کے گھر گئے ہیں، پہلے تو ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا۔ اب تو دعا بھی پریشان ہو گئی اور آخر بول اٹھی امی جب ہم وہاں گئے تھے تو باجی نے اس پیڑ سے بیر توڑے تھے جس پر جنات رہتے ہیں۔ دعا کے منہ سے یہ انکشاف سن کر تو اماں کے ہوش اڑ گئے۔ اب وہ سمجھ گئی تھیں کہ ضرور صبا کے ساتھ کوئی ایسا ویسا معاملہ پیش آ گیا ہے۔ اب تو صبا ہر وقت چپ رہنے لگی تھی، اسکول جانا تو کب کا اس نے چھوڑ دیا تھا۔ اس کی امی ابو بہن اس کی حالت دیکھ کر پریشان تھے۔ پھر اس کی امی اس کے ابو سے کہنے لگی آخر آپ اسے کسی مولوی کو کیوں نہیں دکھاتے؟ میری بچی کو نہ جانے کیا ہوتا جا رہا ہے، گھر کی سب سے بڑی بیٹی ہے، لاڈلی ہے، میں اس کی ایسی حالت نہیں دیکھ سکتی۔ ابو نے کہا ٹھیک ہے میں مولوی کے پاس لے جاؤں گا، پوچھوں گا تو صحیح آخر معاملہ کیا ہے، مگر تم بھی تو بچی سے پوچھو نا آخر اسے کیا نظر کیا آتا ہے۔ جب صبا کی امی نے یہی سوال اس سے پوچھا تو صبا نے رونا شروع کر دیا اور روتے ہوئے بولی
امی سچ میں مجھے ایک انسان ہر جگہ دکھائی دیتا ہے، وہ میرے پیچھے پڑ گیا ہے، وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ وہ لپٹ کر رونے لگی۔ امی نے اسے گلے سے لگا لیا۔ ارے بیٹا تجھے کچھ نہیں ہوگا، کل ہی تیرے ابو تجھے مولوی کے پاس لے کر جائیں گے، میں بھی ساتھ جاؤں گی۔ وہ انہیں ڈھیروں تسلیاں دے رہی تھی، مگر صبا جان گئی تھی کہ اب میری زندگی خراب ہو گئی ہے، میں کبھی اسکول نہیں جا پاؤں گی۔ حالانکہ وہ تو سکون سے سو بھی نہ پاتی تھی، اس کے اسکول کا آخری سال تھا، ایسے میں آخر اس سے وہ غلطی کیسے ہو سکتی تھی؟ کاش نہ وہ شرارتاً اس پیڑ کے قریب جاتی، نہ آج اسے یہ دن دیکھنا پڑتا۔ اب تو اس کا پورا سال ضائع ہو جائے گا، یہی پریشانی اسے کھائے جا رہی تھی۔ پوری رات وہ جاگتی رہتی، ایک لمحہ بھی سکون کا نصیب نہ ہوتا۔ اگلے دن اس کے امی ابو اسے لے کر مولوی صاحب کے پاس گئے۔ جب وہ وہاں پہنچی تو مولوی صاحب بھی حیران رہ گئے، کیونکہ صبا کی آنکھیں لال انگارہ تھیں اور وہ بہت نفرت سے انہیں گھور رہی تھی۔ مولوی صاحب نے دم کیا اور سمجھ کے ضرور کوئی ہوائی مخلوق کا معاملہ ہے۔ پھر انہوں نے دبے لہجے میں اس کے ماں باپ سے کہا، بچی سے کوئی غلطی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے اس نے جنات کو تنگ کیا ہے، کیونکہ اسے نظر آنے والی مخلوق فطری ہے، یاد رکھنا، اگر جب تک کوئی اس مخلوق کو تنگ نہیں کرتا وہ کسی کے پیچھے نہیں پڑتی۔ ایسے میں مجھے تو یہی لگتا ہے، سچ بتاؤ بیٹی تم نے کیا کچھ کیا تھا؟ اب مولوی صاحب اس کے ماں باپ کے سامنے اس سے پوچھنے لگے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ بے بسی کی حالت میں ماں سے کہنے لگی، امی جب ہم نانی کے گاؤں گئے تھے تو میں نے جھاڑیاں ہٹا کر اس پیڑ سے بیر توڑے تھے، اس دن مجھے ہلکی سی چیخ کی آواز سنائی دی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میری اتنی سی غلطی کی وجہ سے یہ سب ہوگا جو میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کی امی نے گلے سے لگا کر اسے حوصلہ دیا، کیونکہ اس کی امی ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ میری بچی کسی بات کا اثر دل و دماغ پر لے۔ پھر انہوں نے مولوی صاحب سے کہا، کیا آپ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ بس کچھ بھی ایسا کر دیں کہ میری بیٹی ٹھیک ہو جائے۔ تو پھر مولوی صاحب اس کے ماں باپ کو خوشخبری سناتے ہوئے بولے، مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی ہے کہ جو جنزادہ اس کے پیچھے پڑا ہے وہ شیطان نہیں بلکہ نیک ہے، اور وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، مگر ہاں اسے ڈراتا ضرور ہے۔ مگر ابھی یہ بچی ہے، اسی لیے خوف کھا جاتی ہے، جوں جوں وقت گزرتا جائے گا اس کی عمر بڑھے گی، یہ سمجھ جائے گی، اور وہ بھی چند دن اسے تنگ کرنے کے بعد امید ہے اپنی دنیا میں لوٹ جائے گا۔ مولوی صاحب کی اس بات پر سب کی جان میں جان آئی۔ وہ حیران رہ گئی تھی کہ سچ میں وہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ جو اسے بہت خوفناک انداز میں گھورا کرتا ہے۔ اب وہ گھر آ گئی۔ اس کی ماں نے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا اس چیز کو جتنا نظر انداز کرو گی اتنا ہی وہ تمہارے ذہن سے ہٹتی جائے گی، سو اب تم اسے دماغ سے نکالنے کی کوشش کرو، پڑھائی پر دھیان دو، میٹرک کا آخری سال ہے۔ اسے اب اپنے ماں باپ کی بات ماننی تھی۔ اب کبھی بھی اسے ایسا ویسا محسوس ہوتا تو آنکھیں بند کر لیتی اور اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیتی۔ امتحان قریب تھے۔ جب وہ رات کو جاگ کر ایک دن پڑھائی کر رہی تھی تب اچانک اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، یہاں کوئی بھی نہیں تھا، مگر اچانک اسے کمرے میں پرچھائی نظر آئی، کوئی بالکل اس کی کرسی کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ جب وہ پلٹی، پرچھائی لمحے بھر میں پردے کے پیچھے جا کر غائب ہو گئی۔ اس کے ہاتھ پیر لرزنے لگے۔ وہ سوچنے لگی، آخر کون ہے جو مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے؟ پہلے تو اسے اپنے چھوٹے بھائی کا خیال آیا، مگر پھر لمبی چوڑی پرچھائی دیکھ کر اس نے یہ خیال ذہن سے جھٹک دیا۔ جو ہی پردہ ہٹا کر دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ پھر سے کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اچانک پھر اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ اب وہ گھبرا گئی تھی۔ جو ہی کمرے سے جانے لگی، اچانک پردے کے پیچھے سے کوئی باہر آیا تھا اور اسے دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اجنبی نوجوان تھا۔ کون ہو تم اور یہاں کیسے آئے؟ وہ مسکرا کر بولا، میں تو ہمیشہ سے تمہارے کمرے میں موجود تھا، مگر آج خود کو تمہارے سامنے ظاہر کیا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ مسکرا کر بولا۔ جب صبا خوفزدہ ہو کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی، میں ایک جنزادہ ہوں، میں وہی تھا جو تمہیں ڈرانے کی کوشش کرتا تھا، مگر آج تک تم نے مجھے نہیں دیکھا۔ آج پہلی بار میں نے خود کو تمہارے سامنے ظاہر کیا ہے۔ میں تمہیں اس لیے تنگ کرتا تھا کیونکہ تم نے بھی مجھے ستایا تھا۔ جب میں اس درخت پر بیٹھا تھا تم نے وہاں پتھر مارے اور میرا وجود زخمی کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں دکھ کی کیفیت تھی۔ صبا نے سر جھکا لیا اور بولی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، اب مجھے معاف کر دو، مگر میں نے تو سنا ہے جنات بڑے خوفناک ہوتے ہیں، وہ انسانوں کو مار بھی دیتے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولا، ہم نیک جنات ہیں، ہم کسی کو نہیں مار سکتے، نہ ہمارا ایسا کوئی ارادہ ہوتا ہے۔ مارنے اور بچانے والی ذات صرف رب کی ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ کا خوف ہوتا ہے،
اسی لیے ہم بلا وجہ کسی کو تنگ بھی نہیں کرتے، مگر جب ہمیں کوئی ستاتا ہے تو ہم بھی اسے بدلے میں ڈراتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے۔ مگر میں نے آپ کو جان بوجھ کر تنگ نہیں کیا تھا، انجانے میں مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ تبھی وہ فوراً بولا، مگر تمہاری دوسری بہنوں نے تمہیں روکا تھا، منع کیا تھا کہ یہاں مت جاؤ، یہاں جنات رہتے ہیں۔ حالانکہ میں نے کبھی گاؤں والوں کو تنگ نہیں کیا، میں پچھلے کئی 100 سال سے اسی پیڑ پر مقیم تھا، میرا وہی مستقل ٹھکانہ ہے۔ جب جان بوجھ کر تم نے وہ پتھر مارے جن سے بچنے کے لیے میں گر پڑا اور میرے پورے شریر پر چوٹ آئی، اسی لیے مجھے غصہ آیا اور میں نے تمہیں ڈرانے کی ٹھان لی۔ پھر صبا نے اس جنزادے سے معافی مانگ لی تھی۔ اس سے باتیں کر کے اسے بہت اچھا محسوس ہوا اور وہ بولی، کیا تم ہمیشہ میرے پاس آ سکتے ہو؟ کیونکہ پہلی بار مجھے کوئی اچھا لگا ہے۔ یہ سن کر وہ بھی حیران ہو گیا، کیوں نہیں؟ اور میں تمہاری پڑھائی میں مدد کر سکتا ہوں، کیا تم اول پوزیشن لینا چاہتی ہو؟ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تمہارے پڑھائی میں کیا کیا آنے والا ہے۔ یہ سن کر تو صبا کی خوشی کی انتہا نہ رہی، وہ واقعی ٹاپ کرنا چاہتی تھی کیونکہ شروع سے اس کی یہ آرزو تھی۔ پھر اگلے دن جنزادے نے جو کچھ کیا وہ حیران کن تھا۔ اس نے صبا کے ہاتھ میں 2 سفید رنگ کے کاغذ تھمائے۔ جب صبا نے کھول کر دیکھے تو حیران رہ گئی، وہ تو وہی پیپر تھا جو اسے بورڈ کی طرف سے ملنے والا تھا حل کرنے کے لیے۔ یہ تمہیں کہاں سے ملے؟ وہ بولا، دراصل انسانوں کے درمیان نفسا نفسی بات ہوتی ہے، اسی لیے یہ پیپر وہ آدمی اس بڑے گھرانے کی لڑکی کو دینے جا رہا تھا جس کے پاس بہت پیسہ ہے، اس کی سہولت کے لیے، مگر میں نے اس آدمی کو ڈرایا دھمکایا، اب سے یہ پیپر حاصل کر لیے۔ یہ سن کر صبا بہت خوش ہو گئی، وہ بولی، ہماری دنیا کا یہی قانون ہے، جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے سب کچھ اسی کا ہوتا ہے، ہم غریب لوگ ہیں اسی لیے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو جنزادے نے کہا، تم ضرور آگے بڑھو گی، وہ بھی میری مدد کے ذریعے، فی الحال تو میں چلتا ہوں، تم پڑھائی کرو۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا، مگر اب اس سے روزانہ باتیں کرتا تھا۔ جب تک وہ رات کے 12 بجے اس کے سامنے حاضر نہ ہو جاتا اسے تو سکون ہی نہ ملتا، وہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر عجیب سی خوشی محسوس کرتی تھی۔ پھر آخر کار اس کے پیپر شروع ہو گئے۔ اس کے ماں باپ حیران تھے کہ پہلے جو لڑکی ہر وقت ڈری سہمی رہتی تھی اب اتنی نڈر ہو گئی کہ اسے کسی چیز سے ڈر ہی نہیں لگتا۔ اس کے دوست کی سہیلیاں بھی حیران تھیں کہ آخر صبا ایک دم سے اتنی بہادر کیسے ہو گئی۔ وہ بہت خوش رہنے لگی۔ میٹرک کے امتحان ہو گئے جو بہت اچھے ہوئے تھے۔ روزانہ رات کو چھت پر چلی جاتی جہاں وہ اس کا منتظر ہوتا۔ اب اسے اس کی بہت عادت ہو گئی تھی۔ ایک دن اس کی بہن دعا نے اسے چھت پر جاتے دیکھ لیا تھا۔ دعا نے جو ہی اس کا پیچھا کیا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اپنی بہن کو دیکھ کر حیران تھی جو کسی اندیکھے سے باتیں کر رہی تھی، اس کے سامنے کوئی تھا ہی نہیں، مگر وہ ہنس ہنس کر باتیں جاری کیے ہوئے تھی اور بات کرتے اس کی آنکھوں میں گہری چمک تھی۔ یہ دیکھتے ہی دعا پریشان ہو گئی اور اگلے دن ماں سے کہنے لگی، صبا باجی پر پھر سے اسی جن کا سایہ ہو گیا ہے، یا تو یہ نفسیاتی ہو گئی ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے باجی کو اکیلے میں باتیں کرتے دیکھا ہے۔ اس کی ماں نے کہا، نہیں صبا تو اب بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، یہ تم کیا بول رہی ہو؟ امی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، رات کے 12 بجتے ہی وہ اپنے کمرے سے نکلتی ہے اور چھت پر چلی جاتی ہے۔ یہی بات مجھے پریشان کر رہی تھی، اسی لیے میں اس کا پیچھا کرتے ہوئے چھت پر چلی گئی تو وہ خود ہی ہنس کر کسی سے باتیں کر رہی تھی، حالانکہ اس کے سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ سنتے ہی اس کی ماں کے ہوش اڑ گئے۔ آج بھی وہ صبا کو دیکھنا چاہتی تھی، مگر پھر جو ہی دعا کے ساتھ وہ سیڑھیوں پر چھپ کر بیٹی کو دیکھنے لگی تو ان کے واقعی ہوش اڑ گئے۔ صبا کے لمبے گھنے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے، وہ کسی سے باتیں کرتے ہوئے کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ اچانک اس نے بلند آواز میں صبا کو پکارا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ ان کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ صبا ماں کو دیکھ کر گھبرا گئی اور پلک جھپکتے ہی جنزادہ غائب ہو گیا تھا۔ صبا نے غصے سے ماں کو دیکھا اور کہا، آپ کی وجہ سے وہ میرے سامنے سے چلا گیا، آخر آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ پہلی بار اس نے اس لہجے میں اپنی ماں سے بات کی تھی۔ اس کی ماں نے اس کا بازو پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے نیچے لے آئیں۔ دعا بھی سہمی کھڑی تھی، پھر وہ ان کے کمرے میں آئی اور بولی، دیکھو یہ تم کیا کرتی پھر رہی ہو، اپنے ہوش و حواس میں تو ہو نا؟ اس نے سر جھکا لیا، میں بھی تو جانوں کہ تم چھت پر آخر کس سے باتیں کر رہی تھی، بتاؤ مجھے، کہیں تم سچ میں پاگل واگل تو نہیں ہو گئی ہو؟
صبا کی اماں اسے شک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں اماں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ جنزادہ روزانہ میرے سامنے آتا ہے، میں اس سے باتیں کرتی ہوں۔ آخرکار اس نے یہ بھیانک انکشاف کر دیا تھا۔ ان کا دل تو دھک سے رہ گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ تو اماں اس میں برائی کیا ہے؟ میں صحیح تو کہتی ہوں۔ میں اس سے باتیں کرتی ہوں کیونکہ اس نے مجھے معاف کر دیا ہے، اور اب تو وہ میرا دوست بن گیا ہے، اسی لیے تو مجھ سے ملنے آتا ہے۔ میرا خیال ہے آپ کو اس بات پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر غصے سے پیر پٹکتی وہ اپنے کمرے میں گئی اور سو گئی، جبکہ امی بہت پریشان ہو گئی تھیں۔ اگلے دن وہ صبا سے کہنے لگیں، اس چنزادے سے کہو تمہارے سامنے آنا چھوڑ دے، ورنہ میں تمہارے ابو سے یہ بات کروں گی کہ تمہیں دوبارہ مولوی صاحب کے پاس لے جائیں، اور پھر مولوی صاحب اس جن کو اپنے پاس قید کر لیں گے۔ وہ غصے سے ماں سے بولی، ہرگز نہیں، میں نے پہلے ہی اسے بہت ستایا ہے، اب میں اسے کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ آپ ہرگز ابو سے ایسی کوئی بات نہیں کریں گی۔ اس کی ماں حیران تھی کہ وہ اس کی طرفداری کر رہی ہے جیسے وہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے۔ ماں تو عجیب پریشانی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ پھر دل میں خیال آیا، ابھی کم عمر ہے، نادان ہے، تھوڑی سمجھدار ہو جائے گی تو خود ہی عقل آ جائے گی۔ یہ سوچ کر خاموش رہیں۔ پھر صبا نے کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ بہت ساری لڑکیوں سے الگ تھلگ رہتی، کیونکہ اسے کالج میں جنزادہ مل گیا تھا۔ وہ ہر جگہ پہنچ جایا کرتا تھا۔ پھر جنزادے نے اسے بتایا کہ اس کالج میں اس کے کئی دوست رہتے ہیں جو کالج کے اس حصے میں ہیں جہاں درخت ہی درخت ہیں۔ صبا نے کہا، مگر وہ مجھے نظر کیوں نہیں آتے جب تم تو مجھے دکھائی دیتے ہو؟ اس نے کہا، کیونکہ میں نے خود کو تمہارے سامنے ظاہر کیا ہے، انہوں نے نہیں کیا، اور ویسے بھی ہم کسی انسان کے سامنے آنا پسند نہیں کرتے، ورنہ پھر انسان ہمیں تنگ کرتے ہیں اور یہ بات ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ یہ سن کر صبا حیران رہ گئی، مگر کالج کی ساری لڑکیاں اس کے بارے میں یہی بات کرتی تھی کہ دیکھو یہ لڑکی آخر کیوں سب سے الگ تھلگ رہتی ہے، کسی سے دوستی نہیں کرتی، لگتا ہے اسے اپنے حسن پر بہت غرور ہے۔ مگر صبا کو ان باتوں سے کوئی مطلب نہ تھا۔ وہ کالج کے اس حصے کی طرف بیٹھی رہتی جہاں سناٹا چھایا رہتا۔ لڑکیاں خوف کے مارے وہاں جاتی بھی نہ تھیں، مگر جنزادے کی وجہ سے وہ وہیں جاتی۔ پڑھائی تو ساتھ ساتھ چلتی جا رہی تھی، ہر سال خوب اچھے نمبر لے رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ سال اتنی تیزی سے گزرے اور اس نے کالج کی پڑھائی پوری کر لی، مگر اس سارے عرصے میں وہ جنزادہ اس کے ساتھ بالکل کسی سائے کی طرح رہا تھا اور اسے اس کی بہت عادت ہو گئی تھی۔ اب وہ کالج کی پڑھائی کے بعد گھر میں اکیلی بوریت محسوس کرتی۔ وہ 20 سال کی ہو گئی تھی۔ اب اس کے والدین صبا کے لیے رشتہ تلاش کر رہے تھے۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر پریشانی تھی۔ اس کے ابا نے دیکھا کہ بیوی پریشان ہے۔ وہ کہنے لگے، کاروبار بہت نیچے جا رہا ہے، لاکھوں کا نقصان ہو گیا ہے، ایسا لگتا ہے دکان بند کرنی پڑے گی۔ وہ شدید اذیت میں نظر آ رہے تھے، ان کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ صبا کی ماں اپنے شوہر کو تسلی دینے لگی۔ صبا بھی اپنے باپ کی پریشانی دیکھ کر فکر مند ہو گئی تھی، مگر اچانک وہ اپنا دل پکڑ کر چارپائی پر گر گئے، کیونکہ انہیں اس بات کا صدمہ تھا آج ان کی دکان میں لاکھوں کا کپڑا چوری ہو گیا تھا، اور دکان کا صفایا کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کا خاص ملازم تھا۔ یوں وہ ایک جھٹکے میں آسمان سے زمین پر آ گرے تھے۔ ایک ہی تو دکان تھی جس سے گھر کا خرچہ چلتا تھا، ابھی تو انہیں 2 جوان بیٹیوں کو بیاہنا تھا۔ اس بات کا انہوں نے اتنا صدمہ لیا، اور آج انہیں زندگی کا پہلا ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ سارے لوگ ہسپتال میں موجود تھے، رو پیٹ رہے تھے۔ صبا کی ماں کی حالت اتنی نازک تھی، مگر صبا سب کو تسلی دے رہی تھی۔ اس رات کو اپنے باپ کی حالت دیکھ کر وہ بہت روئی۔ ایسے میں وہ جن جو اس کا برسوں پرانا دوست تھا، وہ کیسے اسے تسلی دینے نہ آتا۔ جب وہ اس کے سامنے آیا تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میرے ابا بڑے پریشان ہیں، اگر خدا نہ خواستہ وہ مجھ سے دور ہو گئے تو میں مر جاؤں گی۔ جنزادہ کہنے لگا، ایسا کبھی نہیں ہوگا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی، مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ تو وہ اداسی سے کہنے لگی، ہمیں بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہے تاکہ ابو کی پریشانی دور ہو جائے، کیا تم وہ پریشانی دور کر سکتے ہو؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، لمحے بھر میں یہ کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے اندر بہت طاقت ہے، بس تم اپنی آنکھیں بند کر لو۔ جو ہی صبا نے آنکھیں بند کی، اچانک جنزادے نے اسے آنکھیں کھولنے کو کہا، اور اس کے سامنے دولت کے ڈھیر لگا دیے تھے۔ اس کے سامنے سونے چاندی
ہیرے کے زیورات رکھے تھے۔ یہ دیکھ کر صبا کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ تم سارا سامان کہاں سے لائے ہو؟ وہاں پر جہاں یہ خزانہ دفن تھا، اس کے بارے میں صرف ہم جنات کو ہی معلوم تھا، اور ابھی بھی زمین کی تہہ میں بے انتہا خزانہ موجود ہے۔ مگر مجھے لگتا ہے اتنا تمہارے لیے کافی ہوگا۔ صبا کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اگلے دن اس نے وہ ساری رقم جو اس کے باپ کو نقصان ہوا تھا وہ پوری کر دی۔ جب وہ ہسپتال سے گھر آئے، اس نے وہ پیسے ابو کے حوالے کیے۔ ابو کے چہرے پر خوشی تھی۔ پھر وہ بات بناتے ہوئے بولی، یہ رقم ایک آدمی دے کر گیا ہے، لگتا ہے اس نے چوری کی تھی اور اسے اب اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ باقی کے زیورات صبا نے اپنے پاس چھپا کر رکھ دیے۔ اس کے گھر میں اب خوشی ہی خوشی تھی۔ پھر اس کی ماں نے ایک بہت بڑی نیاز رکھی جس میں غریبوں کو کھانا کھلایا، کیونکہ ایک باپ ہی ان کا سہارا تھا۔ بھائی تو بھی بہت چھوٹا تھا۔ دونوں بہنیں اپنے باپ کی وجہ سے پریشان تھیں۔ ایک دن اس کے ابو اپنی بیوی سے کہنے لگے، اب ہمیں صبا کی شادی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ تو اس کی ماں نے کہا، نہیں، ہم دونوں کی شادی اکٹھی کر دیں گے۔ دعا بھی جوان ہو چکی ہے، آخر اس کے لیے بہت سارا جہیز بھی تو چاہیے۔ ابا نے کہا، میں اپنی دکان بیچ کر ان کی شادی کر دیتا ہوں، پھر اللہ ہمارا مالک ہے، جو ہوگا۔ یہ بات اس کی ماں کو مناسب لگی، مگر سوائے کسی عمر کو اپنے باپ کی صبا کسی بھی صورت میں اپنے ابا کی دکان بکنے نہیں دینا چاہتی تھی، اسی لیے وہ اپنے ذہن میں منصوبے بنانے لگی۔ آخر جنزادے کی دی ہوئی دولت کب کام آنی تھی، مگر اس نے یہ زیورات اپنی ماں کو دیے تو وہ اس پر شک کریں گی۔ پہلے ہی اس کی امی اس سے خفا رہتی تھیں اس بات پر کہ وہ الٹی سیدھی حرکتیں کیوں کرتی ہے۔ ایسی بات اگر اس کے باپ کو پتہ چل گئی تو وہ پھر سے پریشان ہو جائیں گے، اسی لیے اب وہ جنزادے کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ مگر ایک دن جب وہ دعا کے ساتھ اپنی خالہ کے گھر گئی ہوئی تھی، پیچھے سے اس کی ماں نے اس کے کمرے کی صفائی کی تو ان کے سر پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، کیونکہ اس نے دعا کی الماری کے خفیہ خانے میں رکھا سارا زیور دیکھ لیا تھا اور ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اتنا قیمتی زیور، ہیرے جواہرات بھلا اس کے کمرے میں کہاں سے آئے؟ اب وہ بے چینی سے اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھیں۔ انہوں نے یہ بات کسی کو بھی نہ بتائی، اپنے شوہر کو بھی نہیں، کیونکہ وہ دوبارہ پریشان ہو جاتے۔ جو ہی شام کو دعا اور صبا واپس آئیں تو وہ اسے اس کے کمرے میں لے گئیں۔ انہوں نے جو ہی وہ زیورات صبا کے سامنے رکھے تو صبا نے حیران ہو کر کہا، اماں، آپ میرے کمرے میں کیوں گئیں؟ آپ نے کیوں میرے کمرے میں صفائی کی؟ وہ الٹا ان پر غصہ کرنے لگی، تاکہ تمہاری حرکت کے بارے میں جان سکوں۔ یہ سب کیا ہے آخر؟ کہاں سے آئے تمہارے پاس اتنے قیمتی زیور؟ یہ تو سب کچھ مجھے اصلی سونے چاندی کا لگتا ہے۔ تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، یہ سب کچھ اصلی ہے، بالکل خالص ہے، کیونکہ یہ سارے زیورات دینے والا وہی جنزادہ ہے جس نے میری پریشانی دیکھ کر میری مدد کی، اور اب میں یہ سارے زیورات ابو کو دینا چاہتی ہوں۔ صبا، یہ تم کیا بول رہی ہو؟ اور تم نے اس کا احسان کیوں لیا؟ اب وہ زندگی بھر تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ نہیں امی، وہ ایسا نہیں، وہ بہت نیک ہے، اس نے میری مدد کی ہے۔ صبا کو تو اس پر مکمل بھروسہ تھا، جبکہ امی کا صدمے سے برا حال تھا۔ اب وہ سمجھ گئے کہ ان کی بیٹی مکمل طور پر جنزادے پر عاشق ہو چکی ہے، کسی طور اس کا پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور جنزادہ بھی اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے اسی بات سے۔ اسی لیے اب ان کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ صبا کا رشتہ تلاش کر کے اس کی شادی کر دیں۔ اس نے وہ سارا زیور اٹھا کر صبا کی الماری میں رکھ دیا اور صبا سے کہنے لگی، اس جنزادے سے کہو یہ زیورات واپس لے جائیں اور تمہارا پیچھا چھوڑ دے۔ دیکھ صبا، میں کل تمہیں مولوی صاحب کے پاس لے کر جاؤں گی، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ اب صبا بری طرح پریشان ہو گئی۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ اماں زیورات دیکھ کر خوش ہو جائیں گی، مگر الٹا وہ تو پریشان ہو گئی تھی۔ اگلی صبح وہ اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی، مگر صبا مسلسل انکاری تھی۔ مولوی صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ سب کچھ جان گئے تھے۔ اس کی ماں نے مولوی صاحب کو سب کچھ بتا دیا تو وہ صبا سے کہنے لگے، دیکھو بیٹی، تم نے جن سے دوستی کر کے اچھا کیا، وہ تمہارے لیے مہربان ہو گیا، مگر یاد رکھنا، اگر وہ کسی پر عاشق ہو جائیں تو ساری عمر اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے، بھلے سے اس کی شادی ہو جائے، اس کے بعد بھی اس کی پرچھائی تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ مگر میں شادی بھی اسی جنزادے سے کروں گی، صبا نے کہا۔ یہ سن کر اس کی ماں کی حالت خراب ہو گئی۔ مولوی صاحب بھی حیران رہ گئے۔ ایسا کیوں کہتی ہو بیٹی؟ تم ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، کیونکہ بھلا آگ اور مٹی کا کیا جوڑ؟ وہ تو آگ سے بنا ہے اور تم مٹی سے۔ ہاں، وقتی طور پر وہ تمہیں مالا مال ضرور کر دے گا اور وہ بھیس بدل سکتا ہے، انسانی روپ میں آ سکتا ہے، مگر وہ ہمیشہ کے لیے انسانی روپ اختیار نہیں کر سکتا۔
آخر وہ ایک جنزادہ ہے اور جنزادہ بن کر ہی تمہارے سامنے آئے گا، لیکن اگر وہ حقیقت میں تمہارے سامنے آ گیا تو تم اس کا اصلی روپ دیکھ کر بہت ڈر جاؤ گی۔ یاد رکھنا، جب تک وہ انسانی روپ میں تمہارے سامنے آتا ہے تم اس پر عاشق ہو اور تم اس سے شادی کرنا چاہتی ہو، لیکن جس دن وہ اصل روپ میں آ گیا تو پھر تم اس کے سائے سے بھی پناہ مانگو گی۔ مولوی صاحب اسے ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے مگر وہ تو بہت ڈھیٹ بنی ہوئی تھی۔ بار بار سمجھانے پر بھی اپنی ماں سے کہنے لگی، میں گھر سے بھاگ جاؤں گی، میں اس جنزادے سے شادی کروں گی کیونکہ وہ میرا بہت اچھا دوست ہے، اور اگر آپ نے میری اس سے شادی نہ کی تو کسی سے بھی شادی کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بہت زیادہ ضد کر رہی تھی۔ مولوی صاحب نے اسے دم کیا، پھر وہ گھر آ گئی۔ اس کے باپ کو ابھی تک کچھ بھی معلوم نہیں تھا اور نہ ہی اس کی ماں اسے کچھ بتانا چاہتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی اس کی بیٹی ابھی بھی نادانی کر رہی ہے۔ پھر انہوں نے چپکے سے صبا کا رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ وہ چاہتی تھیں کہ جلد سے جلد اس کی شادی ہو جائے اور اسے رخصت کر دیں۔ پھر اتنی اچھی جگہ سے اس کا رشتہ آیا کہ انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ ابھی وہ دعا کی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ ایک ساتھ دو بیٹیوں کی شادی کرنے کی گنجائش نہ تھی، مگر اس کا باپ جو تھا وہ پریشان تھا۔ تب اس نے اپنے ابا کو سارا زیور دے دیا، جو دیکھ کر ابا بھی حیران رہ گئے۔ وہ بولی، یہ میرے لیے نہیں بلکہ دعا کے جہیز کے لیے ہے، کیونکہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ دعا کی شادی کی تیاریاں کریں۔ مگر اس کے ماں باپ نے انکار کر دیا اور کہا، تم ہماری بڑی بیٹی ہو، ہم پہلے تمہاری ہی شادی کریں گے بیٹا۔ یہ سن کر وہ ناخوش تھی، مگر پھر بھی گھر میں اس کی شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ ادھر لڑکیاں ڈھولک بجاتیں، ادھر صبا کے سر میں درد ہوتا۔ اس کا بس نہ چلتا کہ سارے مہمانوں کو دھکے دے کر گھر سے نکال دے، کیونکہ اس شور شرابے کی وجہ سے اس کا دوست اس کے سامنے نہیں آتا تھا۔ وہ بہت زیادہ چڑچڑی ہو گئی تھی۔ ایک دن اپنی چھوٹی بہن کی منتیں کرتے ہوئے بولی، میں جنزادے سے ملنا چاہتی ہوں، مجھے کہیں جنگل میں لے چلو، کیونکہ اس نے مجھے ایک بار بتایا تھا کہ وہ وہیں رہتا ہے۔ یہ سن کر دعا حیران ہو کر بولی، تم پاگل تو نہیں ہو گئی باجی؟ کل تمہاری بارات آ جائے گی، اگر تم نے دلہے کے سامنے یہ سب کیا نا تو وہ تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ پھر صبا کے لاکھ منت سماجت کرنے کے باوجود دعا راضی نہ ہوئی، بلکہ بار بار اسے کہتی کہ باجی ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ ورنہ بہت بری طرح پچھتاؤ گی۔ مگر صبا تو کسی طور بہن کی بات سمجھنے کو راضی نہ تھی۔ اس پر تو جن کے عشق کا بھوت سوار ہو چلا تھا، وہ ہر لمحے روتی رہتی۔ جب دلہن کا جوڑا پہنے خود کو آئینے میں دیکھا تو ماں سے کہنے لگی، میں ابھی اسی وقت گھر سے بھاگ جاؤں گی، اگر آپ نے میری شادی کروائی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ مگر اس کی ماں نے چاروں طرف اس پر پہرے بٹھا دیے۔ وہ کسی صورت صبا کو یہ نادانی کرنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کا نکاح ہو گیا۔ وہ روتی دھوتی سسرال کو رخصت ہو گئی۔ اس کا شوہر بہت اچھا تھا، مگر شادی والی رات تھی، اس نے ہنگامہ کرنا شروع کر دیا اور شوہر سے بولی کہ وہ اسے جانتی بھی نہیں تو اس کے جسم کو ہاتھ لگانے کا اسے کوئی حق نہیں۔ شوہر صبر والا تھا، وہ سمجھ گیا ضرور صبا کے ساتھ کوئی ایسا ویسا معاملہ ہے یا شاید وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ وہ اداس رہنے لگا۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس نے زندگی میں کبھی کسی لڑکی کو پسند نہیں کیا تھا، مگر صبا بہت پیاری تھی، اسی لیے وہ اسے جلد ہی پسند آ گئی۔ مگر آج اس کے دل پر یہ بات بجلی بن کر گری کہ اس کی بیوی پہلے ہی کسی اور سے محبت کر بیٹھی تھی۔ اب وہ اس سے دور دور رہنے لگا۔ پھر شادی کے صرف 2 دن بعد وہ اسے اس کے گھر چھوڑ گیا، اور پھر جب 1 ہفتے تک نہ لینے آیا، اس کے ماں باپ بری طرح پریشان ہو گئے، جبکہ صبا گھر میں کسی سے بات نہ کرتی تھی، سب سے ناراض رہتی۔ پھر ایک دن وہ اکیلی چھت پر کھڑی بہت زیادہ رو رہی تھی، بار بار جنزادے کو یاد کرنے لگی، رو رو کر دل میں کہنے لگی کہ وہ صرف ایک بار اس کے سامنے آ جائے تاکہ میرے دل کو تسلی ہو جائے کہ کہیں تم مجھ سے ناراض تو نہیں۔ پھر اچانک اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ وہ فوراً پلٹی اور اپنے سامنے کھڑے جنزادے کو دیکھ کر اس کے چہرے پر بلا کی خوشی دوڑ گئی۔ وہ روتے ہوئے اس کی منتیں کرتے ہوئے بولی، تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، مجھے انسانوں کی دنیا میں نہیں رہنا، کیونکہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ یہ سن کر جنزادے نے کہا۔ جنزادہ حیران رہ گیا اور بولا، ایسا ممکن نہیں، کیونکہ مولوی صاحب نے تمہیں ٹھیک کہا تھا، میں آگ سے بنا ہوں اور تم مٹی سے، ہم دونوں کا ملاپ ہرگز ممکن نہیں۔ تم مجھے نہیں جانتی، مگر ہاں زندگی میں کبھی بھی تمہیں میری مدد کی ضرورت پڑے تو میں مدد سے انکار نہیں کروں گا، بس تم اپنی زندگی میں خوش رہنے کی کوشش کرو، تم بہت اچھی لڑکی ہو اور میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں صبا۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی،
مگر تم میری زندگی کے وہ ساتھی ہو جسے میں اپنانے کا سوچ چکی تھی۔ میں تمہیں بہت شدتوں سے چاہتی ہوں۔ جنزادہ بولا، اسی وجہ سے کیونکہ میں نیک ہوں اور ہم جیسے نیک جنات سے ساری مخلوق محبت کرنے لگتی ہے، مگر تم بھی بہت پیاری ہو، پیاری لڑکی ہو۔ تمہیں زندگی کی خوشیاں حاصل کرنے کا اتنا ہی حق ہے، اسی لیے میں تم سے دوبارہ ملنے ضرور آؤں گا، مگر اپنے گھر والوں کو اور خاص کر اپنے میاں کو یوں پریشان نہ کرو، وہ اچھا انسان ہے۔ یہ کہتے ہی وہ غائب ہو گیا، جبکہ صبا بیچاری کے دل کو اداسیوں نے گھیر لیا تھا۔ پھر اگلے دن اس کا شوہر اسے لینے آ گیا، کیونکہ اس کی ماں نے اس کے بارے میں اس کے شوہر کو سب بتا دیا تھا، مگر یہ سن کر وہ حیران رہ گیا۔ مگر آج جب اس نے صبا کی تیاری دیکھی تو حیران تھا۔ پھر راستے میں اس نے گلاب کے پھولوں کے گجرے اس کی کلائیوں میں پہنا دیے۔ صبا اس کی طرف سے یہ سرپرائز دیکھ کر حیران تھی کہ سب کچھ میرے بارے میں جانتے ہوئے بھی وہ شخص مجھے اپنانے کو تیار ہے، کیونکہ وہ پہلی نظر میں ہی صبا سے محبت کا شکار ہو گیا تھا۔ اچانک اس نیک دل والے انسان کے اندر اسے اپنے دوست جنزادے کی جھلک دکھائی دی۔ اب صبا نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً اپنے شوہر سے محبت کرنے لگی تھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں اپنے شوہر میں ویسی ہی عادتیں دیکھتی جیسی اس کے دوست جنزادے کی تھی۔ آخر اس نے خوشی خوشی اپنی شادی شدہ زندگی کو تسلیم کر لیا تھا اور زندگی کو جینا شروع کر دیا۔